السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ خیر للعلم مراتب و درجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. اشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سب سے اخیر حدیث جو میں نے پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحمان جو ہے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا. رحم کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ استاد یا پڑھانے والا یا عالم یا ماں باپ یا پیرنٹس جو ہیں اپنے شاگردوں کو یا اپنے بچوں کو علم کو آسان کر کے سکھائیں. یہ رحم میں سے یعنی آپ ایک یہ ہے کہ آپ پورا لیکچر ایسے سنا کے چلے جائیں. کوئی ٹیچر آیا بنا کسی تمہید کے، بنا کسی سمجھائے، بنا ٹیکنالوجی کے استعمال کے ایسے چلے جائیں. اور ایک یہ ہے کہ بورڈ پہ آئیں سمجھائیں، یا پیرنٹس جو ہیں آسان طریقے کا استعمال کریں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے. یہ رحم میں سے ہے، یہ رحم میں سے ہے. علماء نے اس کو کہا کہ اچھے سے سمجھانا، مسئلے کو آسان کر کے سمجھانا، کھول کر کے واضح کر کے سمجھانا، یہ رحم میں سے ہے. تو یہاں پر بھی آپ سب آپ کے چھوٹے بھائی ہوں گے، آپ یا تو باپ ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، جب بھی اپنے بچوں کو سکھائیں، تعلیم دیں تو رحم کا پہلو غالب رکھیں ہاتھ میں. جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ڈنڈا سب سے پہلے رہتا ہے، کتاب بعد میں آئے گی، ڈنڈا پہلے آئے گا. تو ڈنڈے والا معاملہ نہ ہو، رحم کا معاملہ ہو. پڑھانے میں نرمی شفقت اختیار کی جائے، پیار محبت کا زیادہ سے زیادہ وہ کیا جائے تاکہ رحم کریں. تو کل کا جو درس تھا ہم نے جو دیکھا تھا اس کا خلاصہ کون بیان کرے گا؟ کل ہم نے جو دیکھا تھا کوئی خلاصہ اگر بیان کرے. انعام تو کچھ لایا نہیں ہوں، انعام ایسے رکھنا چاہیے. ایک قلم ہے، انعام ہوتا ہے. تو کل کا خلاصہ ہے جو بتائے. کل ہم نے کون کون سے نقطے لیے تھے وہ خالی پوائنٹس بتانا ہے بنا کاپی میں دیکھے. اور میرے جیب میں بہت سارے چلر پڑے ہوئے ہیں، سب اس کے نام ہیں. انعام ہے میرا، چھوٹا نہ سمجھو، انعام لے کے جاؤ. ہاں آپ کے ہی نام منا بھائی کے. اور سکے بچے ہیں میرے پاس. تو کل ہم نے کون کون سے پوائنٹس لیے تھے بورڈ پہ لکھے تھے؟ ہاں جزاک اللہ خیر. سارے چلر تمہارے، جزاک اللہ خیر. چلو ابھی بھی نام ختم ہو گیا میرے پاس. کل ہم نے جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کیسے سکھایا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صحابہ نے قرآن کو کیسے سیکھا اور لوگوں پر امت تک کیسے پہنچایا. تیسرا پوائنٹ تھا کہ تفسیر کے اندر صحابہ تابعین سے جو اختلاف ملتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اختلاف وغیرہ کا. وہیں سے اور آخری یہ دیکھا تھا کہ سب سے تفسیر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، سب سے اچھا طریقہ کیا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر سنت سے کی جائے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، قرآن کی تفسیر اس کے آخر میں تابعین کے اقوال سے کی جائے. اس کو دوسرے انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. آج ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن کی کوئی آیت آئے، قرآن کریم کی کوئی آیت آئے تو ہم سب سے پہلے کہاں دیکھیں گے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت آئے تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ جو تفسیر کی گئی ہے سب سے اچھی تفسیر ہے؟
تفسیریں تو بہت ساری ہوتی ہیں ہمارے سامنے. تو جب ہمارے سامنے کوئی کتاب رکھ دی جائے گی، دیکھو بھائی تفسیر یہ ہے اور اس کا یہ معنی ہے، ہم کیسے جج کریں گے کہ یہ تفسیر سب سے اچھی تفسیر ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے ایک یعنی وہ بنایا ہے تفسیر کے ماخذ، تفسیر کے سورس. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ تفسیر کا سورس لکھ دیتے ہیں. تفسیر کا سورس یعنی یہ لی کہاں سے گئی ہے. سورس سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورس یعنی تفسیر لی کہاں سے گئی ہے. اور اس کے بعد ایک مثال دیکھ لیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہم کو. اور دوسرے نمبر پہ ہے تفسیر کی قسمیں. تفسیر کی قسمیں تو یہ 5 نقطے ہیں. تفسیر کا سورس کیا ہے، تفسیر کی قسمیں کتنے ہیں، اور کچھ مفسرین صحابہ جو معروف صحابہ تھے وہ، کچھ مفسرین تابعین. آج کے زمانے میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سب سے اچھی تفسیریں کیا کیا ہے. تو سب سے پہلے تفسیر کا سورس کیا ہے. تو ہم نے اس میں سے کچھ باتیں کر لے لی تھی. آج یہ دیکھنے والے ہیں کہ تفسیر کا سورس جو ہے، سب سے پہلے کیا ہے تفسیر کا سورس؟ قرآن کی تفسیر. قرآن یہی سورس ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث، صحیح حدیث کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں. 5واں ماخذ ہے یعنی 5واں جو سورس ہے تفسیر کا وہ ہے عقل سلیم. عقل سلیم 5واں. اور یہ جو جتنے اختلاف ہوئے ہیں یا جو جس کی بنا پہ مسلم امت کے بیچ میں بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے وہ یہی 5ویں سورس کی وجہ سے ہوا ہے. ویسے بہت زیادہ سورس ہیں، تب مفسر کے پاس بہت زیادہ علم ہونا چاہیے، لیکن جو بنیادی طور پر جو ہے جس کو ہر تمام علماء نے گنوایا ہے، جیسے علوم القرآن کے اندر بدر الدین الزرکشی کے ہم نے جو اہم اصول یعنی اہم جو سورس گنائے ہیں تفسیر کے وہ یہی 5 ہیں. اور 5واں جو ہے عقل سلیم ہے. تو عقل سلیم کہتے کس کو ہیں؟ امام ابن تیمیہ، اب ان کی ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں العقل الصحیح لا یخالف النقل الصریح. یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ کسی کی اگر عقل سلیم ہے، کامن سینس والا آدمی ہے، اس کی عقل کے اندر کوئی فتنہ فطور نہیں ہے، تو کبھی بھی اس کی عقل قرآن حدیث کی مخالف نہیں ہو سکتی. یعنی عقل اس کی صحیح ہے، اس کی تربیت فتنہ والے زمانے میں نہ ہو یا کسی ایسے استاد سے نہ سیکھا ہو جو گمراہ ہو، تو عقل سلیم جس عقل پہ جس عقل کو جس فطرت کو لے کر وہ پیدا ہوا ہے وہ عقل سلیم کبھی بھی قرآن و حدیث کی مخالف نہیں ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے لیکن وہ دوسرا عالم سمجھ سکتا ہے، جو جتنا زیادہ گہرائی کتاب و سنت کے اندر غور کرے گا اتنا زیادہ سمجھے گا. اور عقل ہماری آزمائش کا مقصد بھی ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر چیز ہم کو اوپنلی بتا دی جائے، تب پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا علم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عالم غیب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے. بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، جنت جہنم کا انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ عقل کے اندر نہیں آتی ہے. تو ان کے عقل کے اندر نہیں آتے، کیوں؟ ان کی عقل گمراہ ہو گئی ہے.
حالانکہ اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو ایسی بات نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ پھر آزمائش کا مطلب کیا؟ آپ کو اوپنلی سب کچھ بتا دیا جائے تو پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہی تو ایمان ہے کہ اللہ ہم تجھے بنا دیکھے ایمان لا رہے. ہم نے تیری جنت نہیں دیکھی پھر بھی تجھ پہ ایمان لا رہے. ہم نے تیری جہنم نہیں دیکھی اس کے باوجود بھی تیرا ایمان ہے. تیرے رسول کی تصدیق اسی لیے ہم عذاب قبر کو اسی لیے مانتے ہیں کہ تو نے خبر دی, اپنے نبی کے ذریعے سے خبر دی, اس بنا پہ مانتے ہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ جنت جہنم عذاب قبر عقل کے خلاف ہے یا عقل کے موافق ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ عقل سلیم کبھی بھی قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتی. اور جن کی عقل گمراہ ہوئی وہ اس بنا پہ گمراہ ہوئی کہ ان کی تربیت الگ انداز سے ہوئی یا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, اس بنا پہ گمراہ ہو گئے. اور علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے یعنی عقل سلیم 3 ذریعے. سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے حواس خمسہ. حواس خمسہ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے. حواس خمسہ یعنی جو ٹیچر وغیرہ ہوگا لوگ جانتے ہوں گے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اگر سائنس وغیرہ کے اسٹوڈنٹس نے, کہ انسان جیسے کسی چیز کا علم حاصل کرنے کی, نالج حاصل کرنے کے 5 ذرائع ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہاتھ, آدمی چھو کر کے کوئی چیز معلوم کرتا ہے. دوسرا ہے آنکھوں کے دیکھ کر کے معلوم کرتا ہے. تیسرا ہے سن کر کے معلوم کرتا ہے. چوتھا ہے زبان کے ذریعے سے. پانچواں ہے سن کر کے. تو یہ 5 ذرائع ہیں بنیادی طور پر. اور رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ یہ جو آنکھیں ہیں, یہ جو ان السمع یہ جو کان ہے, والبصر یہ نگاہیں جو ہیں, والفؤاد اور جو دل ہے, كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ علم کیسے حاصل کیا, کہاں حاصل کیا, کیسے سمجھا. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. تو علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے حواس خمسہ. اس کو آپ لوگ جو بھی سمجھ سکتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے انداز میں. دوسرا ہے عقل. دوسرا ہے عقل. اچھا, ان حواس خمسہ سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. ان حواس خمسہ سے کبھی کبھی کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں آ کر کے عقل رہنمائی کرتی ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو. عقل. دوسرا ذریعہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ عقل ہے. اب حواس خمسہ جب کوئی چیز مسٹیک کرتے ہیں, کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں, تو عقل بتاتی ہے کہ یہ مسٹیک ہو رہی. مثال کے طور پہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے, بخار چڑھ گیا اس کو, اب وہ میٹھی چیز کھا تو اس کو تیکھا لگتا ہے. میٹھی چیز تیکھی لگتی ہے, کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اب یہاں زبان غلطی کر رہی ہے, میٹھی چیز کو کیا کہہ رہی ہے کہ یہ چیز تیکھی ہے نا, تیکھی. تو عقل بتاتی ہے کہ ابھی کھانا خراب نہیں ہے, تم بیمار ہو گئے. کھانا خراب نہیں ہے, تم بیمار ہو گئے ہو, ابھی تم مریض ہو, اس بنا پر جو ہے کھانا تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو عقل یہاں آ کر رہنمائی کرتی ہے. تو دوسرا جو سورس ہے علم حاصل کرنے کا وہ عقل ہے. اور اس کے بعد عقل بھی کبھی کبھی بھٹک جاتی ہے, عقل بھی غلطی کر جاتی ہے. وہاں کون آ کے رہنمائی کرتا ہے؟ وہاں کون آ کے رہنمائی کرے گا؟ کون سی چیز آ کے رہنمائی کرے گی وہاں پہ؟ دیکھ کے, ہاں قرآن و حدیث. عقل جب بھٹک جائے تو وہاں وحی آ کے رہنمائی کرتی. اللہ نے ہم کو بنایا. اب ہم تو جانتے ہیں نا, وہ مثال بہت مشہور ہے کہ بندہ ایک گاڑی بناتے ہیں لوگ بنانے والے, تو مینول دیتے ہیں اس کو یوز کیسے کیا جائے, ہے نا. پورا مینول آتا ہے کہ بائک کو ایسے چلنا ہے, ایسے سیف رکھو گے تو ایسے چلے گا, اس کو ایسا کرنا ہے, یہ سیف رہے گا. تو اللہ نے ہم کو بنایا, ساتھ میں مینول دے دیا وحی کے ذریعے سے, قرآن و حدیث کے ذریعے سے. ایسے یوز کرو گے تو ٹھیک رہے گا, کبھی بیمار نہیں ہوگا, نہ روحانی طور پہ بیمار ہوگا, نہ الگ سے یعنی عقیدے کے اعتبار سے بیمار ہوگا. تو قرآن و حدیث آ کر کے عقل جب بھٹکتی ہے تو وحی الہی آ کر کے اس کی رہنمائی کرتی ہے عقل. تو وحی آ کر کے اس کی رہنمائی کرتی ہے. عقل کے بھٹکنے کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھٹکنے کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے یہی ہمارے مسئلہ ہم نے پہلے پروگرام کے اندر دیکھا تھا. عقل بولتی ہے کہ کورونا ہے, لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, دھندے بند ہو چکے ہیں, تو اب میں قربانی کیوں کروں, 10,000 کیوں پھٹاؤں پھوٹا پھوٹا, سرکار کی مار الگ سے پڑ سکتی ہے اور اوپر سے کچرا گندگی پھیلے گی, الگ سے پھیلے گی. اب عقل یہ کہتی ہے, عقل مندی اور اسمارٹ ہونے کا یہ ہے کہ ہم 10,000 کسی غریب کو دے دیتے, قربانی نہیں کرتے, حج نہیں کرتے اس سال, اور 3 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے. کتنے بڑا کام, اور نیکی کا کام ہے, 3 لاکھ غریب کو دے دیا, بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو یہ کہہ رہی نا, لیکن یہاں وحی کہتی ہے کہ عقل نہیں ہے, یہ اللہ کا حق ہے قربانی.
آپ اللہ کے حق کو اور انسان کے حق کو ملا نہیں سکتے. حج اللہ کا حق ہے, آپ دونوں حق کو غلط نہیں کر سکتے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہاں آ کر کے وحی الہی عقل کی رہنمائی کرتی ہے. تو عقل کی ایک ڈیوٹی ہے, عقل کی وہ ڈیوٹی وہ آگے ہم سمجھیں گے کہ عقل کا کام کرنا کیا. اب عقل کے تو ہم نے روک دیا, لیکن عقل کی ڈیوٹی کیا ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا, ہم نے جو دیکھا کہ تفسیر کی جو ماخذ ہیں, قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر سنت سے, قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے, قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے, قرآن کی تفسیر عقل سلیم کے ذریعے سے. اب اس کے ایک اگر تطبیق ہو جائے, یعنی اپلیکیشن ہو جائے اس کا, اور ہم ایک مثال دیکھ لیں تو مزہ آ جائے گا. آپ خود اگر دیکھیں واقعی بہت مزہ آتا ہے قرآن کی تفسیر پڑھنا, اور ملنا یہ اس کو پڑھنا کہ یہ آیت ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, ارے واہ, اس کے بارے میں اللہ کے صحابہ کا یہ پڑھا, مزہ آ جاتی ہے. آپ تطبیق دیکھیں گے نا, بہت مزہ آتی ہے. جس کو یہ لطف حاصل ہونا وہی سمجھ سکتا ہے, پڑھنے والے نہیں سمجھ سکتے ہیں. ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے تو علم کے کتنے بند دروازے کھلتے ہیں, عقل کتنی زیادہ کھل جاتی ہے, کتنے اسرار اور حکمت کی باتیں اور دانائی اور عقل مندی کی باتیں پتہ چلتی ہیں. یہ سب پڑھنے بیٹھیں گے تب سمجھ میں آئے گا. ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر خود انسان کی پیدائش, آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے کی, اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلیں بتائی. بہت کہیں کہا کہ ہم نے تراب سے پیدا کیا, کہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا, کہیں کہا کہ ہم نے گیلی مٹی سے پیدا کیا, کہیں کہا کہ ہم نے ٹھیکرے سے, وہ جو مٹکا ہوتا ہے نا, مٹکا مٹی کا جو مٹکا ہوتا ہے, پھر جو ٹوٹ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو کہا کہ کبھی ہم نے انسان کو ٹھیکرے سے پیدا کیا, کبھی کہا کہ ہم نے انسان کو منی سے پیدا کیا, کبھی کہا کہ ماء مہین سے, ایک گندے پانی سے پیدا کیا. تو اب ایک آدمی جائے گا بولے گا کیا الگ الگ سب باتیں ہیں, سب اتنے سارے تضاد ہیں, الگ الگ سب باتیں ہیں, لیکن جب ان کو جمع کریں گے تو آپ کو حکمت خدا نے کیسے تخلیق بنائی ہے, اللہ رب العزت نے کتنی باریکی سے بنایا ہے. علماء نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی, یہی قرآن سے اس کو ترتیب جمع کیا. کیسے جمع کیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ حج آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اور دوسری جگہ کیا کہا, سورہ سجدہ آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ. تیسری جگہ کہا طین لازم, اور چوتھی جگہ کہا صلصال من حمأ مسنون. تو علماء نے کہا طین, کہیں تراب, کہیں صلصال. اب اس کو جمع کیا کریں گے, تو علماء نے کہا کہ تراب کا معنی کیا ہوتا ہے, تراب کا معنی ہوتا ہے سوکھی مٹی, اور طین کے معنی ہوتا ہے گیلی مٹی. تو اللہ رب العزت نے پہلے زمین کی مٹی اٹھائی, فرشتوں کو حکم دیا زمین کی تمام جگہوں سے مٹی اٹھا لی جائے. پھر طین آ گیا لفظ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مٹی سوکھی ہوئی تھی, پھر اس کو پانی کے ساتھ ملا دیا گیا, اس کو گیلا کر دیا گیا. طین نے یہ معنی دیا. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا طین لازم, گیلی مٹی سے پیدا کیا. اور طین لازم ایسی مٹی کو کہتے ہیں کہ جو مٹی بہت دنوں تک پڑی رہنے کی وجہ سے سڑ جائے, گیلا پن ہو, سڑ جائے اور چپ چپ ہونے لگے. یعنی آپ کوئی مٹی لیں جو کون سی ریت والی مٹی نہیں, جس کے اندر ایسی مٹی جس کے اندر کاشت ہو سکتی ہو, کھیتی ہو سکتی ہو, اس مٹی کو لوگ گیلا کر کے رکھ دیں اور کسی پیک جگہ پہ رکھ دیں تو وہ کچھ دنوں کے بعد سڑ جائے گی, بدبو آئے گی اور چپ چپ ہوگا اس طرح سے. تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ طین لازم سے پیدا کیا. تو اللہ رب العزت نے مٹی کو لیا, اس کو پھر اس کو گیلا کرنے کا حکم دیا گیا. اس کو گیلی جب ہو گئی تو اس کو کچھ دنوں تک ایسے ہی چھوڑ دیا گیا, یہاں تک کہ وہ سڑ گئی, وہ مٹی چپ چپ ہونے لگی. پھر سڑنے کے بعد اس کو کھلی ہوا میں چھوڑ دیا گیا. تو کھلی ہوا صلصال, اس کے لیے الگ لفظ ہے صلصال, یعنی ٹھیکرے کی طرح ہو گئی, یعنی مٹی سوکھ گئی, ٹھیکرے کی طرح ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ٹھیکرے کی طرح ہو گیا تو اس کو آدم کی شکل دی اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. تو سمجھ میں آیا اللہ رب العزت نے کتنی تفصیل سے انسان کو بنایا. جب ہم نے 4 آیتوں کو جمع کیا تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا. تو آیتوں کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہوتا, حکمتیں پتہ چلتی ہیں. اب یہ تو ایسی چیز ہے, آگے بھی انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, نطفہ ہوتا ہے, پھر لوتھڑا بنتا ہے, پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھتی ہے. یہ اللہ رب اس کے اندر سائنس کے اسرار و حکمت, اللہ رب العزت کی قدرت, انسان پر اللہ رب العزت کتنی زیادہ توجہ دی ہے, کتنے غور و خوف سے اس کو کتنا زیادہ تدبر کرنے کا حکم دیا ہے, سب پتہ چلتا ہے. اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے, اس کے انعامات کا احساس ہوتا ہے بندے کو ان آیتوں کو پڑھنے سے. تو ایک مثال دیکھیں تو بہت مزہ آتا ہے تفسیر کو اگر اس سے اس طرح سے پڑھا جائے, قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر حدیث سے. تو یہ ہم نے دیکھا تفسیر کے, یہ مثال بھی دیکھ لی ہم نے. اس کے بعد دیکھا تفسیر کی قسمیں کتنی ہیں, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ اگر غور سے سن لیا جائے
تو بہت ہی زیادہ اہم ہے. تفسیر کی قسمیں عام طور پر بہت ساری قسمیں ایسا کہہ لیں. تفسیر کی قسموں کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے تفسیر کی جاتی ہے، اس کے انداز کیا کیا ہے. تو تفسیر کی سب سے پہلی قسم ہے تفسیر بالمأثور. تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور یہ. اور دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے. یہ جو رائے دیتے ہیں نا، اپنے رائے دیتے ہیں وہ. تو تفسیر بالمأثور. دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے. تو تفسیر بالمأثور کیا ہے؟ تفسیر بالمأثور یہی قرآن کی تفسیر. مأثور یعنی منقول، جو نقل کیا گیا ہے. قرآن ہم سے نقل کیا گیا نا. اللہ تعالیٰ نے جبریل نے رسول کو، رسول نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، وہاں سے لے کے ہم تک. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل. تو جو چیز نقل ہے اس کو کہا جاتا ہے مأثور. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالمأثور. تفسیر بالمأثور. اور یہ تفسیر کا سب سے افضل طریقہ ہے، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا. تفسیر کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے. اس بارے میں اچھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تفسیر بغوی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے. اس کی سب سے اچھی کتابیں اس فن کے اندر. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے تفسیر بالرائے. جتنے جھگڑے ہیں آج کل، چاہے وہ غامدی صاحب ہوں، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے اسرار صاحب ہوں، یا چاہے جو بھی ہو، جتنے جھگڑے ہیں سب اسی کے اندر آ کر کے ہوئے ہیں. انسان جب تک اللہ کا، اس کے رسول کے تابع تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا یا بہت کم تھا. جب اپنی عقل لایا سب جھگڑے برپا ہو گئے. کوئی ان کو اچھا کہتا ہے، کوئی عالموں کو برا کہتا ہے، کوئی اس کو کافر، کوئی اس کو کافر. تو دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے کی. تفسیر بالرائے. اب اس کی بھی دو قسمیں. تفسیر بالرائے کی بھی دو قسمیں. تفسیر بالرائے کی پہلی جو قسم ہے وہ ہے محمود. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمود. دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں مذموم. رائے کی تفسیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رائے سے تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو، حدیث کو، اقوال صحابہ کو سب کو سامنے رکھے، سب کو غور سے اپنی زندگی کھپا دے، 20 سال 30 سال لگا دے. اس کے بعد جو اس نے معنی نکالے، اس کے اندر جو معنی، مطلب، مفہوم، حکمت و دانائی کی باتیں جو نکالی ہیں اس کو لکھے. ایسا نہیں کچھ بھی لکھتے میری رائے یہ ہے، مجھ کو یہ سمجھ میں آ رہا تو ایسا نہیں. بلکہ قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، ان سب کو پڑھے، مقاصد شریعت کو پڑھے. اور پڑھنے کے بعد، دین کے علم کو پڑھنے کے بعد، اس کے پاس علم ہے، اس کے بعد اس کو کچھ باتیں نئی سمجھ میں آتی ہیں، بہت اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کو بیان کرے. تو وہ ایسی، یعنی یہاں پہ مراد استدلال کرے، اسے استنباط کرے، نئے نئے مسائل نکالے اور اس کی روشنی میں تفسیر کریں. تو اس تفسیر کو تفسیر یعنی تفسیر محمود کہتے ہیں. تفسیر محمود. یہ محمود معنی اچھی تفسیر. محمود معنی اچھی تفسیر، یا جو قابل قبول ہے، جو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اور اس کو لیا جا سکتا ہے. تو یہ تفسیر محمود ہے. اور مضمون کیا ہے؟ تفسیر مضمون یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے سے. تفسیر مضمون کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اپنا ہے، پہلے عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل لینا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگنا جائز ہے. پھر وہ قرآن کے یعنی پہلے عقیدہ اس نے پہلے بنا لیا. پہلے ایسا نہیں کہ قرآن کو پڑھے. لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ گمراہی وجہ کیوں ہوئی کہ لوگ پہلے عقیدہ بنا لیتے ہیں، پھر اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس کو توڑ پھاڑ کے اپنی دلیل بناتے ہیں. یہ غلطی ہے. اب لوگوں نے عقیدہ بنا دیا کہ اللہ کے رسول سے توسل یا دعا مانگنا جائز ہے. کیا دلیل دی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے کہا کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اللہ کے رسول تو سب سے افضل تھے، ان سے مدد کیوں نہیں طلب کر سکتے؟ ہم مانگ سکتے ہیں. جب نماز سے مدد طلب کر سکتے ہیں، صبر سے مدد طلب کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول سے مدد کیوں نہیں طلب کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا اپنے خیال سے. اور حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں جو لوگوں نے بیان کیا، اس کا وہ مفہوم ہے جو صحابہ نے سمجھا، وہ مانا.
تو مضمون یہ ہے کہ آدمی اپنے مذہب کو، غلط مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جو سمجھ میں آئے الٹی سیدھی تفسیریں پیش کریں. بھئی وہ ایک آیت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دین کی نعمت دی، اللہ کے نبی کو بھیجا، تو اس لیے آپ لوگ دین کی نعمت دی، قرآن نازل کیا، تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو اس لیے آپ خوشی مناؤ، یعنی خوشی مناؤ. تو اس کا ان لوگوں نے تفسیر کیا گئی کہ عید میلاد النبی منانا ثابت ہے. خوشی منانے کو کہا، عید میلاد النبی مناؤ، ناچو گاؤ ڈھول بجاؤ، سڑکوں پہ نکلو، عورتوں کو نکالو میک اپ کرا کر کے، تو یہ خوشی مناؤ. اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہے. اور کیسے خوشی ہے؟ ڈانس کر کر کے، ڈھول کو بجانے کی، اور لڑکیوں کو بے پردہ باہر نکل، اس طرح سے خوشی. تو یہ اس طرح کی تفسیریں کب کی جاتی ہیں؟ جب اپنے غلط مسلک کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایسی تفسیر کو تفسیر مضمون کہتے ہیں. تفسیر مضمون کہتے ہیں. اب تفسیر مضمون یہ جو ہے تفسیر بالرائے کرنے والا ہے، اکثر جو غلطی ہوتی ہے اس کے اندر دو طرح کی غلطی ہوتی ہے. اس کے اندر یعنی جو رائے سے کرتے ہیں اس کے اندر اکثر جو غلطی ہوتی ہے وہ دو طرح کی غلطی ہوتی ہے. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ صرف اور صرف عربی زبان کے لفظ کو صرف عربی زبان کا خیال کیا جائے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی اپنی خدمتیں ہیں، لیکن ہم کسی پہ رد نہیں کرتے، کسی کی نیتوں پہ سوال، لیکن ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور کبھی کبھی منہجی اور بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک مسئلہ کہا کہ قرآن کے اندر جو مکی دور کے اندر جو آیتیں ہیں جہاں بھی جہاد کا لفظ ہے تو وہاں یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ قتال کرو، وہاں جہاد بالنفس مطلب ہو اس کا. یہ غلط ہے. یہ مسئلہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، کسی بھی تابعی سے، سلف سے ہم کو یہ معنی نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی جب مکے میں تھے اس وقت جو آیتیں نازل ہوتی تھیں اس میں جو جہاد کا لفظ تھا اس کا معنی کیا ہو کہ جہاد بالنفس ہو. وہاں جہاد ہی کے معنی میں، جہاد یعنی کہ جہاد بالنفس. تو یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. کیوں غلطی ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک کانسیپٹ سیٹ کر لیا تھا، ایک مائنڈ سیٹ کر لیا تھا، اس کے حساب سے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی. تو سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے کہ عربی لفظ کو اللہ کے رسول نے اس کا معنی کیا بتایا، صحابہ نے کیا بتایا، اس معنی کو چھوڑ کر کے عربی کا جو پرانے زمانے میں جو رواج تھا اسی اصل معنی کو لیا جائے. کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب دین اسلام آیا تو اس نے خود عربی زبان کے اندر نئے نئے الفاظ کا اضافہ کیا. جیسے عربی زبان کے اندر صلاۃ، نماز جو ہے آج کل ہے، صلاۃ کا کیا معنی تھا؟ دعا کرنا. یعنی اگر اسلام آنے سے پہلے صلاۃ کا معنی یہ تھا کہ دعا کرنا. اب دعا کیسے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے صلاۃ کا مطلب کیا کہا؟ صلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. تو جب شریعت میں صلاۃ کا لفظ آئے گا، قرآن و حدیث کے اندر صلاۃ کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے زکوٰۃ کا لفظ ہے تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پہلے معنی تھا بڑھنا ہوتا تھا، پہلے پودے کا بڑھنا. لیکن جب شریعت آ گئی تو شریعت نے کیا کہا؟ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ اپنے مال سے خرچہ نکالو، صدقہ نکالو، غریبوں کے لیے حصہ نکالو. تو ایک نئی اصطلاح دے دی، نئی ٹرمز اور کنڈیشن دے دیے، نئے نئے الفاظ دے دیے، ڈکشنری کے اندر نئے الفاظ کا اضافہ ہوا. تو ان معنی کا خیال نہ کر کے پرانے معنی کو مانا. اب جیسے صلاۃ کا لفظ آیا تو صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے، لیکن جو لوگ صرف عربی لفظ کا پرانا معنی لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا. اور ایسی بہت ساری غلطی ہوئی ہیں. تو اس بنا پہ غلطیاں ہوتی ہیں. دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عقیدہ رکھنا، یعنی تفسیر بالرائے میں جو غلطی ہوتی ہے پہلے عقیدہ رکھ لینا بنا قرآن و حدیث کو پڑھے، اس کے بعد دلیلیں تلاش کرنا. ہم اس کی 2-3 مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا. سب سے پہلا مسئلہ ہے الرحمن علی العرش استوى. کہ ہم یہ جانتے ہیں اہل حدیث کا یا صحابہ کا، تابعین کا اور سلف امت کا عقیدہ تھا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا. مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ وارتفع، بلند ہوا اور وہیں وہ مستوی ہو گیا. اب کیسے مستوی ہوا، کیفیت ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ غیب کی چیز ہے. اب جو بعد میں لوگ آئے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا ہر جگہ ہے، یا سب چیزیں اللہ ہے، یا ہر چیز کے اندر اللہ ہے نا. تو یہ جو ہے نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ، یہ بھی صوفیوں کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، وہ صوفیوں نے بنایا ہوا ہے.
حالانکہ اس کو ڈبل میننگ ہے، صحیح معنی لیا جائے تو صحیح ہے، غلط معنی لیا جائے تو غلط ہے، لیکن لوگ غلط معنی ہی لے کے وہ کہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ، وہ لوگ اس آیت کا کیا معنی بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یا ہر چیز اللہ ہے، سب ہر چیز اللہ کا پرتو۔ امام مودودی سے، مولانا مودودی سے یہی غلطی ہوئی کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، اللہ تعالیٰ کا پرتو ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، عقیدے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کی خدمات ہوں گی جو ہوں گی بالکل ہیں، لیکن عقیدے میں کسی سے غلطی ہو تو ہم اس کا سپورٹ دفاع نہیں کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو پہلے استولا کا معنی الرحمن اور عرش استوى، اس کا صحیح معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اب کیسے بلند ہوا ہم کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مانو گے مانا کہ اللہ مستوی ہو گیا تو کیسے ہوا، پھر نیچے کیسے آتا ہے، ہر رات صبح کو کیسے آتا ہے، یہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اس کا معنی یہ کہیں گے کہ رحمان جو ہے استوا کا معنی کیا کرتے ہیں، استولا، کہ رحمان نے قبضہ کر لیا، رحمان نے قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ کر لیا یعنی ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے، ہر چیز، اس لیے کہتے ہیں نا قبضے قدرت میں ہے، ترجمہ کرتے ہیں تو یہ غلط معنی ہے، قبضہ نہیں، استوا کا معنی قبضہ کرنا نہیں ہے، استوا کا معنی ہے بلند ہونا، وہ معنی ہے۔ تو اسی بنا پہ غلطیاں ہوئی۔ اور اسی طرح دوسرا معنی ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومنین اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو اب جو جن لوگوں نے یہ مانا ان کے اپنے عقیدے ہیں، غلط اور گمراہ کن عقیدے ہیں، تو وہ گمراہ کن عقیدہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ لیں گے، جو جنت میں جائیں گے دیکھیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے، رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور انہوں نے قرآن سے دلیل بھی دی۔ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ لن ترانی، تو مجھے ابھی نہیں دیکھ سکتا ہے، لن ترانی، ابھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب یہ کہ ابھی نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد نہیں، ابھی یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان اپنی نگاہ سے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ابھی کے لیے نہ کہا، ان لوگوں نے اس آیت کو وہاں پہ فٹ کر دیا کہ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تو موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو انسان کیسے دیکھیں گے، دوسرے انسان کیسے دیکھیں گے؟ تو اس آیت سے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کیا کہ بندے قیامت کے دن اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن قیامت والے دن بہت سی نگاہیں اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ، عالیشان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت کا کیا معنی بیان کرو گے؟ یہ بھی تو اسی قرآن کے اندر ہے، لیکن اس آیت کو نہیں لیتے ہو، بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو تعویل کرتے ہیں اور اپنے من کی آیت لیتے ہیں جہاں سے وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو تفسیر بالرائے کا یہ نقصانات ہیں، تفسیر بالرائے کے یہ نقصان ہیں۔ تو یہ دو مثالیں ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے اسی تفسیر بالرائے کے اندر آج کل کو جو امام مودودی کی تفسیریں جو ہیں، اسرار احمد صاحب کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہیں، اور اسی طرح سے غامدی صاحب ہیں، مرزا علی صاحب ہیں، چاروں لوگ دیکھیں امام مودودی اور اسرار احمد، ان کی اپنی خدمات ہیں۔ کس فیلڈ میں خدمات ہیں؟ جب انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، جب انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، جیسے امام مودودی نے لکھا الجہاد فی الاسلام، اسلام کے اندر جہاد کا مرتبہ، بڑی زبردست کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب لکھی، اور عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، کافروں کا بہت زبردست جواب دے دیا الجہاد فی الاسلام کے اندر۔ لیکن جب وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک میں ڈوبے، اس کے اندر آئے تو یہاں بھٹک گئے۔ بہت بڑی خدمت ہے، جہاد کا دفاع کیا، اس کا صحیح معنی بتلایا، صحیح معنی بتلایا کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے، وہ کب اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کب کیا ہوتا ہے، یہاں تو اچھا کیا۔ لیکن ان سے غلطی کیا ہو گئی؟ غلطی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حج ہے، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ جو نماز ہے، یہ اصل نہیں ہے، اس کا درجہ سیکنڈری کا درجہ ہے۔ اصل درجہ کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کی جائے، سب سے پہلے حکومت قائم ہونا چاہیے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، پہلے حکومت قائم کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ مکہ کے دور میں ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ حکومت پہلے قائم کرنا پھر نماز، پہلے دن سے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔
تو یہ ان کی گمراہی یہی ہوئی، بھٹکے یہیں پہ۔ اسی طرح سے صحابہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، صحابہ کی جان، صحابہ کی شان، صحابہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں اور پھول بکنے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا کہہ ڈالا انہوں نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غش کیا، یعنی خیانت کی حکومت کی طرف رہتے ہوئے۔ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب سے یہ غلطیاں ہوئیں، اسرار صاحب سے یہ غلطیاں ہوئیں، اور غامدی صاحب سے جو بھی اس طرح کے مفسرین ہیں، جو بھی ان کے فالوورس ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئیں تو وہ ہم پر دوڑ پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تم ملے ہو، تم مولوی لوگ ہو، کچھ سمجھتے نہیں ہو، ایسے روکنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں کوئی آگے بڑھے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ پہلے اصل چیز سیکھو۔ اصل چیز کیا ہے وہ لوگ، ہم نے بھی دیکھ لیا یہاں پہ کہ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے دیکھا کہ ہم پہلے کیا چیز لیں گے، پہلے رائے والی چیز ہم کو پڑھنا چاہیے یا پہلے معصور والی چیز پڑھنا چاہیے؟ پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو ہم اسی لیے منع کرتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے کہ ہم اسرار احمد کو سنے کہ نہیں سنے، مودودی کو سنے کہ نہیں سنے، غامدی کو سنے کہ نہیں سنے۔ ہم اس سے پوچھیں کہ پہلے کہ آپ نے پہلے یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، پہلے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت پڑھیں گے، ڈائریکٹ 10ویں میں جائیں گے؟ کس میں جائیں گے؟ 10ویں نہیں جائیں گے، پہلے دوسری نظری KG، اس کے بعد اسکول ہائی اسکول، اس کے بعد 10ویں 12ویں کریں گے۔ تو بس یہی درجہ ہے۔ تفسیر بالمعصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سمجھیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا اس آیت کے معنی میں، اس کے بعد جب آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اس کے بعد اپنا دماغ لگائیں کہ ہاں دونوں کو جمع کریں گے کہ یہ معنی ہوا۔ تو آپ اگر ڈائریکٹ اسرار کو پڑھیں گے، ڈائریکٹ مودودی کو پڑھیں گے، یا کسی ایسے مفسر کو پڑھیں گے جس نے اپنی رائے سے کیا ہے، تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، خاص کر صفات کے اللہ کی ذات کے معاملے میں۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد کی غلطی کیا ہے؟ ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ان کی خدمات ہیں، جیسے جو لوگ ویسٹ کلچر سے، یعنی جو لوگ امریکہ یورپ سے متاثر تھے، ان کو نیا سب اچھا لگتا تھا، وہ لوگ جو متاثر تھے، تو مودودی اور ڈاکٹر اسرار نے ان کو بہت اچھے سے سمجھایا کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام نظام حکومت کیسا ہے، کیسا، وہ تو سمجھ گئے، لیکن جب عقیدے کی بات آئی تو یہ نہیں سمجھا سکے، خود ہی بھٹک گئے، خود بھٹک گئے تو کیسے سمجھاتے؟ اب جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب، میں اس لیے بھول کر کے اس موضوع پہ زیادہ بات اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ اس پہ بات کرنا اپنے کو پسند نہیں ہے کہ خواہ مخواہ مخالف کا ذکر کیوں کیا جائے۔ ہمارے پاس آلریڈی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں تو کم دن کم پڑیں گے ہمارے پاس۔ جیسے امام مسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مسلم فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثیں ہی اتنی ساری ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھنے لگے تو ہمارے لیے کافی ہے، ضعیف کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم اپنے مخالفین کا رد کرتے کیوں بیٹھیں جب ہمارے پاس ہی اتنا سارا ہے دینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے؟ مخالفین کی رد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس زمانے میں ہماری دقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر جو لوگوں تک جو چیز پہنچ رہی ہے وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، انجینئر کے ذریعے سے، ایڈوکیٹ کے ذریعے سے، ڈاکٹرز کے ذریعے سے، برادرز کے ذریعے سے، انہی لوگوں کے ذریعے سے دی۔ تو اس لیے کھل کر کے ان کی حقیقت بتانی پڑتی ہے کہ یہ اچھے کہاں پہ ہیں، یہ کہاں پہ صحیح ہے، کہاں پہ غلط ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو اسرار صاحب کا رول ماڈل کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا رول ماڈل کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا رول ماڈل وہ حکومت نہیں ہے جو توحید پہ قائم ہے۔ توحید پہ کون سی حکومت قائم ہے آج؟ اللہ کی توحید پہ، جس کا دستور کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ وہاں پر زانی کو سزا دی جاتی ہے، وہاں کے 98% لوگ نماز پڑھتے ہیں، زانی کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، اور حدود اللہ کے نفاذ ہے، شریعت کا نفاذ ہے۔ امیر اگر غریب کو قتل کر دے تو امیر کو قتل کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ توحید کا، شریعت کا نفاذ ہے، وہ رول ماڈل نہیں ہے۔ رول ماڈل کون سی حکومت ہے؟ جو شیعہ حکومت ہے، ایران خمینی کی حکومت رول ماڈل ہے۔ کون سی خمینی کی حکومت؟ جن کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم مکہ پہ قابض ہو گئے تو ہم سب سے پہلے ابو بکر عمر کی قبر کو نکال کے پھینکیں گے۔ ایران کی باتیں کرنے والے جو لوگ عمران کو اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب ایران کی حکومت کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، اور اسلامی حکومت کیسی؟ جو عائشہ کو گالی دے، عائشہ کو گالی دے۔ شیعوں نے قرآن کی تفسیر کیسے کی؟ یہی رائے بالمضموم، شیعوں نے قرآن کی تفسیر کیسے کی؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے قوم سے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقرہ گائے ذبح کرو۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ شیعوں نے، خمینی کی حکومت والوں نے، ایرانیوں نے کیا کیا؟ کہا کہ بقرہ سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، نعوذ باللہ۔
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ تم عائشہ کو ذبح کر دو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زنا نعوذ باللہ بدکاری کی تھی, وہ جو الزام لگا تھا, تو اس الزام کو صحیح مانتے ہیں. تو ایسی حکومت صحابہ کو گالی دینے والی حکومت, ام المؤمنین ہمارے جو ماں ہیں ان کو گالی دینے والے کی حکومت ان کے لیے رول ماڈل ہے. اور جو کتاب اللہ پر, شریعت رسول اللہ پر جو حکومت قائم ہے وہ ان کے لیے بدترین حکومت ہے, اچھی حکومت نہیں ہے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ منہج بھٹک گیا. دماغ کے اندر ایک سیٹنگ تھی, اس سیٹنگ کو انہوں نے پہلے اچھے سے دنیا کی فلسفی پڑھا, ڈیموکریٹک نظام کو پڑھا, جمہوریت کو پڑھا, اس کو پڑھا, اس کو پڑھا, فلسفیوں کو پڑھا, منطقیوں کو پڑھا, سب کو پڑھا, اور اس کے بعد اپنے ذہن میں خاکہ بنایا. پھر سوچے چلو اب اس کو اسلام سے جوڑ دیتے. تو پہلے ایک عقیدے کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیا, اس کے بعد سے قرآن کا ثابت کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر اسرا سے یہی غلطیاں ہوں, مودودی سے بھی یہی غلطی ہوئی, غامدی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ کون سی تفسیر ہوئی؟ تفسیر بالرائے ہوئی. اور ڈاکٹر اسرا یا ڈاکٹر مودودی کی سب تفسیریں غلط نہیں ہو سکتی ہیں, کہیں غلطیاں ہیں اور کہیں صحیح بھی ہے, کہیں صحیح ہے. لیکن ہم پڑھیں گے کب؟ جب ہم یہ پڑھ لیں اچھے سے, تفسیر بالمعصور پڑھ لیں, تب ان کو سنیں. آپ پہلے یہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پاس صحیح عقیدہ آ جائے. اب عالموں کے پاس بیٹھیں, اس کے بعد سنیں, اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس ایک اتنا علم ہو جائے کہ آپ حق و باطل کا فرق کر سکیں. حق و باطل میں کون سا مسئلہ آتا ہے؟ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے, یوم آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے, خلافت کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے کون سا مسئلہ؟ خلافت کے بعد صحابہ, 4 چیزیں ہیں, 3 یا 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں عقیدہ, یہی کسی کو چیک کرنا ہو اس کا عقیدہ کیا ہے, ان 4 چیزوں کے ذریعے سے آپ چیک کرتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں صفات کی تعویل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یا یوم آخرت کے بارے میں اس کا ایمان کیسا ہے. تیسری چیز ہے صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے. چوتھی چیز ہے کہ خلافت یعنی حکومت, اللہ کی حکومت یعنی وہ کس معنی میں لیتا ہے. ان 4 چیزوں کے ذریعے پہلے آپ خود پڑھیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ جس کو سننا ہے سنیں, پھر آپ خود چیک کر لیں گے کون صحیح کون غلط ہے. کسی سے جھگڑا لڑائی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو یہ تفصیل میں جانے, حالانکہ یہ تو موضوع سے نکلی ہوئی بات ہے لیکن بہت ضروری بھی اس زمانے میں, اس لیے ہم نے اس کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم یہ ہو گیا تفسیر کی قسمیں, ہو گیا کچھ مفسرین صحابہ. یہ دیکھتے ہیں کچھ مفسرین صحابہ یعنی کون سے صحابہ مفسر تھے. صحابہ میں درجات ہیں, کوئی صحابی زیادہ علم والا تھا, کوئی کم علم والا تھا. جتنا زیادہ وقت دیا اتنا علم حاصل کیا, جتنی جلدی اسلام لایا اتنا زیادہ علم حاصل کیا. اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ جتنی جلدی ہم علم کی طرف مائل ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس نالج آئے گا, اتنی ہی زیادہ ہمارا علم فضل بڑھے گا, اتنی ہی زیادہ ہماری فضیلت ہوگی, اتنی ہی زیادہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہوں گے. تو مفسرین صحابہ میں سب سے پہلے جو صحابہ ہیں وہ خلفائے اربعہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے, عمر رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے, علی رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے, ابو موسیٰ اشعری مفسر قرآن تھے, عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن تھے, ابی بن کعب مفسر قرآن تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اور آپ سب کی ماں یہ مفسر قرآن تھی, مفسرہ تھی یہ عائشہ, اور ان کو لوگ گالی دیتے, اور گالی دینے والوں کی حکومت کو ہم رول ماڈل حکومت مانیں. یہ کون ہو سکتا ہے جو بھٹکا ہوا ہو یا جس کے پاس علم کی کمی ہو, جس نے دین اور عقیدے کا صحیح سے مطالعہ نہ کیا ہو, ایسے اتر پڑا ہو میدان یا بھٹک گیا ہو اس بنا پہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ مفسرہ قرآن تھی. یہ صحابہ تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ الگ الگ ملکوں میں پھیل گئے. کوئی شام میں چلا گیا, کوئی عراق میں چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, اور وہاں کی جامع مسجد ہوا کرتی تھی, اس کو مرکز بنا کے دین کی تعلیم عام کرنا شروع کر دی. تو یہاں پہ ہم یہ لکھنے جیسی چیز ہے کہ تفسیر کے مدرسے, صحابہ کے زمانے میں تفسیر کے مدرسے, یہ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو صحابہ کے زمانے میں سب سے بڑا مدرسہ جو تھا تفسیر کا وہ مکہ کے اندر تھا, مکہ کے اندر. اور اس کے اندر پڑھانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے تأویل سکھا دے, یعنی تفسیر سکھا دے, صحیح تفسیر کس طرح سے کی جائے وہ سکھا دے. تو یہ مکہ کے اندر عبداللہ بن عباس پڑھایا کرتے تھے. اسی طرح سے مدینہ کے اندر ابی بن کعب الانصاری پڑھایا کرتے تھے. کوفہ کے اندر
عبداللہ بن مسعود پڑھایا کرتے تھے، بصرہ کے اندر ابو موسیٰ اشعری پڑھایا کرتے تھے۔ ان سب کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا صحابہ نے بہت زیادہ اہتمام کیا، تفسیر قرآن کا خاص کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کے اندر اس طرح سے تفسیروں کا قیام کریں اور اس طرح سے تفسیر قرآن کا سلسلہ چالو کریں کہ لوگ وہاں پہ آئیں، سیکھیں، پڑھیں اور کچھ سمجھیں۔ اللہ جب تک قرآن کی تفسیر ہمارے بیچ عام نہیں ہوگی تب تک ہم دین کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتے، تب تک جو ہم گمراہی سے نکل نہیں سکتے، اور تب تک اللہ رب العزت کی مدد ہم پر نہیں آ سکتی۔ آج ہم مسجدوں کو دیکھیں ایسے ہی ویران پڑی، عالم نہیں ہے، نہ تفسیر کرنے والا ہے۔ ہماری مرکزی مسجد جو ہے اس کے حالت یہ ہے، یہ نہیں، وہ مرکزی مسجد جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بندوبست نہیں، کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ اہتمام اللہ کے پاس ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، کون روکنے والا ہے آپ کو؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی منع کرتا ہے کہ تفسیر نہ کرو؟ کسی عالم کو بلا کر کہتا ہے، کوئی منع کرتا ہے؟ یہ سب ذمہ دار جو ہیں، ذمہ دار ہیں، ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ قرآن کی تفسیر کروائیں، قرآن حدیث کی تعلیم عام کروائیں۔ نہ عام کی گئی تو اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا ان سے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص مسئول ہے، اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ امام فالامام مسئول عن رعیتہ، امام جو ہے مسئول ہوگا اپنی رعایا کے بارے میں، تو جس کو جو عہدہ ملا ہے اس کا ذمہ دار ہے، تو ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنا پڑے گا۔ اور من اوصب عذب، جس سے اللہ رب العزت نے یہ سوال کر لیا کہ میں نے حکم دیا تھا کیوں نہیں کیا، عذب، اللہ نے فرمایا عذب، جس سے سوال یہ کر لیا گیا کہ کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں کیا، اسے ضرور عذاب دیا جائے گا، عذاب ملے گا۔ معمولی چیز ہے، اس کو مذاق بنا کر کے رکھا ہے، عہدے کی چیز بنا کر کے رکھا ہے، کھلواڑ بنا کر رکھا ہے، اس کو ایک دم سے دادا گیری والا معاملہ چلا کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے خوف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے اس دین کی خدمت کرنے کا، دین کی خدمت کیجیے تاکہ آپ کا درجہ بھی بلند ہو۔ آپ جب تک یہ سلسلہ چالو رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ مدرسے ہوا کرتے، دنیا کے چاروں کونے کے صحابہ بیٹھ کے دین کی تعلیم عام کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ مفسرین تابعین، کچھ تابعین جو تھے مفسر تھے، اس میں جیسے سعید بن جبیر ہے، مجاہد بن جبر ہیں، اکرمہ ہیں، طاؤوس بن کیسان ہیں، عطا بن ابی رباح ہیں، ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی، زید بن اسلم مسروق۔ اور اکرمہ جو ہیں وہ عباس ابن عباس کے غلام تھے۔ لوگ غلاموں کو مفسر بنا دیا کرتے تھے، آج ہم اپنے اولاد کو پسند نہیں کرتے، قرآن تک نہیں پڑھا۔ سوچو کتنا اہمیت کس چیز کی، اس سے سمجھ میں آتا ہے لوگ اپنے غلاموں کو مفسر بنا دیا کرتے تھے، ہم اپنی اولاد کو قرآن تک نہیں سکھاتے، پڑھنا نہیں سکھاتے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہم فیس دے کر کے انگریزی ٹیوشن کرائیں گے، انگریزی ٹیوشن کی فیس 1000، مولوی کو بلائیں گے تو 2000 مدرسے میں 200 روپیہ دیتے ہیں، بھاری پڑتا ہے۔ 200 روپیہ نچا پھرا کے گھما کے دیتے ہیں، 200 روپیہ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ انگریزی کے لیے 1000، 10ویں میں سائنس کے لیے، تو جس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتا ہے ہمارے نزدیک اہم کیا چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اللہ کے دین کی فکر نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی بھی فکر نہیں کرے گا۔ تو آج جو ہماری حیثیت ہے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، جو آج ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اسی کی نام ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے واسطہ نہیں رکھا، اللہ کی کتاب سے اپنا رابطہ نہیں جوڑا۔ تو یہ چند باتیں تھیں تفسیر کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک فیک۔ کچھ سوال جیسا رہے تو